اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی قیمتی نعمت ہے، جو اللہ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتیں عطا کی، صبح سے لے کر شام تک، زندگی سے لے کر موت تک ہم اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کے احسان میں جیتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے سب سے بڑی جو نعمت دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ دوستو، جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ دوستو، یہ ایمان کی جو نعمت ہم کو ملی ہے وہ ہم کو احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم کو جو ہے پیدائش سے ہم کو ماں کی گود میں ہم کو ایمان کی دولت مل گئی۔ ہم ان لوگوں سے پوچھے جن کو ایمان کی وجہ سے ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، اور ان کو اپنے بھائی بہن، ماں باپ، گھر بار تک سب کچھ، اپنا دیش تک چھوڑنا پڑا۔ ایسی قربانیوں سے جب ایمان ان کی زندگی میں آیا ہے تب ان کو اس ایمان کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم کو کیا، ہم کو ماں کی گود میں ایمان مل گیا تو ہم کو ایمان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ آج بھی، آج کے دور میں، صحابہ کے دور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے ستایا گیا ہے کہ ان کو گرم پتھریلی زمین پہ گھسیٹا جاتا، ان کو مارا جاتا، اور ان کے شریر پر جو زخم ہوتے ان کو جو ہے ان پر ریت لگائی جاتی تاکہ وہ اور تکلیف ہو، ان کے سینے پر چٹان رکھ دی جاتی تھی تاکہ وہ اٹھ نہ سکے، ہل نہ سکے، گرم ریتیلی زمین پر ان کو لٹا کر ان کے سینے پر چٹان رکھی جاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں کتنی گرمی شدت کی ہوتی تھی اس وقت، آج کتنی گرمی ہوتی تو اس وقت کا کیا حال ہوتا ہے، تو کیسی تکلیف دی جاتی ہوگی۔ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ اپنی پیٹھ دکھائیے، آپ کو ہم نے بہت سنے آپ کے بارے میں کہ آپ کو کتنا تکلیف دی گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے علاوہ اور کوئی پوچھتا تو میں کبھی جو ہے اس بارے میں نہیں بتاتا۔ انہوں نے اپنے پیچھے کا اپنا کرتا اٹھایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، آج تک میں نے ایسی پیٹھ کسی کی نہیں دیکھی۔ ان کی پیٹھ میں جو ہے گوشت جو ہے چمڑی اوپر کی نہیں تھی، گوشت بہت الگ سے دکھ رہا تھا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے جو ہے ایمان لانے کی وجہ سے مجھے انگاروں پر گھسیٹا جاتا، میری چربی اور خون کی وجہ سے وہ انگارے بجھتے، اتنی تکلیف دی جاتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنی تکلیف اٹھائے، طائف کے سفر میں آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئی، ہم لوگ بار بار سنتے رہتے۔ کس وجہ سے یہ ساری تکلیفیں دی گئی؟ صرف ایمان کی وجہ سے۔ آج ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور جو بزرگان دین کی قربانیوں کی وجہ سے ہم تک یہ دین اور یہ ایمان ہم تک جو پہنچا ہے۔ دوستو، آج بھی جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ہمارے دیش میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے، ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی۔ آپ سوشل میڈیا پر، نیٹ پر چیک کیجئے تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ آج بھی جو لوگ ایمان لاتے ہیں، 19ویں صدی 20ویں صدی میں ہم موجود ہیں، تو بھی ان کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، اپنا گھر بار تک چھوڑنا پڑتا ہے، کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے بیوی بچے چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنے ماں باپ چھوڑنے پڑ جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ ایمان سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے اللہ کے خزانے کی۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک درخواست کی، کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ سے بات چیت کرتے، تو اللہ تعالیٰ سے ایک دریافت، اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا کوئی ذکر بتا دیجیے جو میں ہر وقت اس کو کیا کروں، کوئی خاص ذکر ہو جو صرف مجھے ملے۔ اللہ تعالی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، سارے مسلمان پڑھتے ہیں۔ تو حضرت یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ یہ کلمہ وزنی ہے۔ دوستو، اللہ کا یہ احسان ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی آسانی سے لوگوں تک پہنچا دیتے، اس کو اتنا ہی عام کر دیتے۔ نمک کتنی قیمتی چیز ہے، اگر کھانے میں نمک نہ پڑے تو چاہے 1000 روپے کا کھانا بنے لیکن وہ بے لذت ہوتا ہے، بے مزہ ہوتا ہے۔ اور کھانا نمک کتنے کا ہوتا ہے؟ نمک 2 روپے کا ڈال دو، چٹکی بھر ڈال دو تو کھانے میں لذت ہو جاتی ہے۔ تو کتنی قیمتی چیز نمک ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتمام فرما رکھا ہے۔
ہم سانس لیتے ہیں ہوا، اگر امیروں کا بس چلے تو اس پہ بھی ٹیکس لگا دے، لیکن اللہ نے اتنا عام فرما رکھا ہے، امیر غریب بچہ بوڑھا ہر شخص آسانی سے لے سکتا ہے، اللہ نے اس پر کوئی قیمت نہیں رکھی۔ سورج، ہوا، چاند سب کتنی قیمتی چیزیں دوستو، چاہے وہ آسمانی ہو یا زمینی ہو، ہم اندازہ کریں، ہم سوچیں کہ یہ سب اللہ نے ایک دم عام فرما رکھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایمان کی دولت ہے، یہ کلمے کی نعمت ہے، یہ اللہ نے عام فرما رکھی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اس کی قیمت چکاتے ہیں، جو لوگ آزمائش سے گزرتے ہیں، ان کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس احساس کو ہم سوچیں، اگر ہم ذرا سی ڈیپ میں جا کے سوچیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہوگا، جس کے پاس بھی ایمان نہ ہو وہ مرے گا، ہر شخص کو مرنا ہے، مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، تو ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں رہے گا۔ تو سوچو ذرا، ہم تنہائی میں سوچیں کہ جب ہم ہمیشہ ہمیش کی جہنم، یا کوئی شخص بغیر ایمان کی اس دنیا سے چلے گیا، اللہ سب کی حفاظت فرماوے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مان لو اگر کوئی شخص بغیر ایمان کے گیا اور وہ چلے گیا جہنم، اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا، یہ ایک حقیقت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کو بچا کر یہاں دنیا سے نہیں لے گئے تو ہمارا بھی وہی حال ہونے والا ہے۔ تو ہم سوچیں اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس پر کیا بیتے گی، وہ کبھی بھی جہنم سے باہر آنے والا نہیں ہے۔ تو دوستو، ہر چیز کے پیچھے محنت ہے، ہر چیز کو بچانے کے لیے، بڑھانے کے لیے انسان محنت کرتا ہے۔ کھیتی کرنے والا کھیتی کے پیچھے محنت کرتا ہے، تجارت کرنے والا تجارت کے پیچھے محنت کرتا ہے، ہر شخص ہر چیز کے پیچھے محنت کرتا ہے اس کو بچانے اور بڑھانے کے لیے۔ اگر کھیت میں محنت نہ کی جائے تو وہاں پر درخت، جنگلی جھاڑیاں اگیں گی جس میں کانٹے ہوں گے، تکلیف دیں گے، چوہے اور جنگلی جانور اس میں آئیں گے جو لوگوں کو تکلیف دیں گے۔ اگر اس سے نفع اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس پر محنت کرنی پڑے گی، تو اس میں سے غلہ اگے گا اور جو کھیتی کرتا ہے اس کو بھی نفع ہوگا اور انسانوں کو بھی نفع ہوگا، جانوروں کو بھی نفع ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ہمارا ایمان اللہ نے ہم کو دیا ہے تو اس کے پیچھے محنت کرنی پڑے گی، اس کو بچانے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے کیا محنت کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو کلمہ صحیح سیکھنا ہے کہ کلمے کے الفاظ صحیح ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ ہے، اس کو سیکھے، صحیح سیکھے اور اس کے معنی کا معلوم ہو۔ اس کے معنی ہم کو معلوم ہے کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی، اس کا معنی ہم کو پتہ ہو اور اس پر ہم کو 100% یقین ہو، 101% ہم کو یقین ہو، یہ ایمان ہے۔ اس کا معنی، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا، سارے انسان، جنات سب مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ اگر پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، اور اگر ساری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نفع پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں 100% کامیابی ہو، اس کا ہم کو یقین ہو، اس پر ہم چلنے والے بنے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے اور لوگوں کو دعوت دیں، تو کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کو کہیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے تو ہمارا لوگوں کو مضبوط ہو نہ ہو ایمان، لیکن ہمارا ایمان اللہ پاک مضبوط کریں گے، ہم کو اللہ پر یقین ہمارا مضبوط ہوگا۔ اور کیا کرنا ہے؟ ہم کو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا ہے، بنا ستون کے بنایا ہے۔ اگر انسان ایک مکان بناتا تو کتنے ستون ہوتے، کتنے پلر ہوتے، کتنے سہارے ہوتے، اللہ نے بنا بنیاد کے، بنا کسی نمونے کے اللہ نے ایسا آسمان بنا دیا، اللہ نے اسے پہاڑ بنائے، دریا بنائے، سمندر بنائے، ایسے ایسے درخت بنائے، ایسے ایسے جانور بنائے، ہم کو بنایا اللہ نے، ہم اپنے اوپر غور کر لیں، ان سب چیزوں پر غور و فکر کرنا۔ جب ہم غور و فکر کریں گے نا تو اللہ ہمارے دل میں ایمان کو اتارے گا، ہمارے دل میں ایمان بڑھے گا، پھر ہم ایمان پر جمنے والے بنیں گے۔ تو دوستو، یہ ایمان کی محنت ہے، ان سب کو سیکھنے کی اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں تھوڑا بہت وقت نکال کر اللہ کے راستے میں نکلے اور ایمان کی نعمت کو، اس کی قدر و قیمت کو سمجھے اور ایمان بڑھانے کی محنت کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ آواز پہنچے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔